الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین اور ناظرین، پردہ نشین ماں و بہنوں، امت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور عمر رسیدہ ہمارے بزرگوں اور عزیز بچوں، اس محفل کا تعلق شادی خانہ آبادی سے ہے، یعنی اس مجلس کا سجانا، سنوارنا، قائم کرنا، استھاپنا کرنا شادی کے متعلق، شادی کی وجہ سے، اس لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ شادی کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کیے جائیں. موضوع کی مناسبت سے میں نے حدیث پاک پڑھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بچیوں کی پرورش اور بہترین تربیت اور بہترین پرورش پر ایک خوشخبری سنائی. بچیوں کے ساتھ حسن سلوک اور بچیوں کو اچھی طریقے سے اچھی طرح رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا انعام ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا اجر اور کیا بدلہ ملے گا، اسی کا ذکر حدیث پاک میں. آئیے حدیث پاک کے ترجمہ اور تشریح سے پیشتر اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. حضرات، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عال 3 بنات، جس شخص نے 3 بچیوں کی پرورش اور پرداخت کی، پالا اور پوسا، بھرن پوشن کیا، تربیت دینے کا کام کیا، اس کو بہترین ادب اور بہترین طریقہ سکھانے کا کام کیا اور اس کی شادی کر دی. یعنی 3 بچیوں کی پرورش جس شخص نے کی، اچھے طریقے سے پرورش کی، اچھی تعلیم دلائی، اچھی تربیت دینے کا کام کیا اور پھر ان کے ساتھ بہترین سلوک اور بہترین معاملہ کیا اور اس کے ساتھ کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں کیا، جانبداری اور عصبیت سے کام نہیں لیا، لڑکے اور لڑکی یعنی بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں رکھا، کوئی امتیاز نہیں کیا، کوئی بے ایمانی نہیں کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ بچیوں کے سلسلے میں خصوصی گفتگو کی گئی کہ جب 3 بچی کی کوئی پرورش کرے گا اور اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کرے گا، اس کی شادی کرے گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، تو اس کا فائدہ، اس کا انجام، اس کا بدلہ، اس کا اجر یہ ہوگا کہ اس کو جنت میں جگہ مل جائے. یہ بچپن میں ایک بچی کے پال دینے اور شادی کر دینے کا یہ فائدہ.
معلوم یہ ہوا کہ بچی سراپا رحمت ہے، پیدا ہوئی جبھی سے اس کے ساتھ اچھے تعلقات اور حسن معاملہ کی وجہ سے انعامات شروع ہو گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ بچی رحمت ہے، جس کو زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے زحمت بنا لیا تھا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ بچی کی پیدائش نحوست کا سبب ہے، ننگ و عار کا ذریعہ اور کارن ہے۔ اسی لیے جب اہل عرب کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس سے ملول خاطر ہو کر چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کیوں؟ وہ بچے کی پیدائش کو اپنے یہاں ننگ و عار اور شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بچیوں کو اپنے یہاں پالے، اپنے یہاں اس کی پرورش اور پرداخت کرے، بہت ہی شرم محسوس کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ، قرآن پاک نے بڑی اچھی تعبیر و ترجمانی کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے۔ جب اہل عرب میں سے کسی کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی اور اس کو خوشخبری سنائی جاتی تو وہ ہمیشہ انسانوں سے، لوگوں سے، سماج سے کٹا کٹا چھپا چھپا پھرتا تھا، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا تھا، ہوائیاں اڑ جاتی تھی، ملول خاطر سے دل افسردہ ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، وہ اتنی شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب بھی کسی لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، بچے کی پیدائش یہ باعث رحمت ہے، خیر و برکت ہے، بچے کی پیدائش پر دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا، میں دوسرے دھرم کی بات نہیں کروں گا، لیکن اسلام نے جو عورتوں کو مقام و مرتبہ اور اعتبار و وقار بخشا ہے شاید اور کسی نے نہیں دیا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے بچی کی پیدائش کو باعث رحمت، باعث خیر و برکت قرار دیا اور بتایا کہ بچے کی پیدائش پر، اس کی اچھی تعلیم و تربیت پر، اس کے ساتھ حسن معاملہ پر، اس کی بہترین طریقے سے شادی کر دینے پر جنت واجب ہو جائے۔ اسلام کے علاوہ میں نے کہیں نہیں سنا کہ ایک بچی کی تعلیم و تربیت، بچی کے ساتھ اس طرح احسان و اکرام کرنے پر جنت جیسی جگہ کا وعدہ کر لیا گیا، جنت جیسی جگہ واجب کر دی گئی ہے، ایسا کسی دھرم میں ہم نے نہیں سنا۔ یہی بچی جب بڑی ہو جاتی ہے، والدین جب شادی کر دیتے ہیں، جب اپنے شوہر کے آغوش میں جاتی ہے، شوہر کا ہاتھ تھامتی ہے، تو اسی بچی کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک لقمہ تر کھلائے گا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، وہ بھی باعث ثواب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی بال بچوں کے لیے کماتا ہے تو یہ سنت طریقہ ہے، اور سنت طریقہ کے انجام دینے سے ثواب ملا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچی جب شادی شدہ ہو گئی، شوہر کے پاس چلی گئی، تو شوہر کا اچھا معاملہ کرنا، بہترین برتاؤ کرنا، یہ بھی شوہر کے لیے ثواب کا ذریعہ بن گیا۔ اب بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اس کو ثواب ملے گا، بیوی کو ہنس کے دیکھ لینے سے شوہر کو ثواب ملے گا، بیوی کے لیے لقمہ کھانے پینے، لباس و پوشاک کے انتظام کرنے میں شوہر کو ثواب ملے گا۔ ادھر باپ کو ثواب مل رہا تھا اس کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، اس کے شوہر کو ثواب مل رہا ہے اپنے بیوی بال بچوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے انتظام و انصرام کرنے کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی باپ کو ثواب سے نواز رہی ہے، وہاں بھی شوہر کو ثواب سے نواز رہی ہے، تو یہاں بھی ثواب دینے کا کام، ثواب کا ذریعہ اور کارن بننے کا کام کرتی ہے، وہاں بھی ثواب کا ذریعہ اور کارن بننے کا کام کرتی ہے۔ ارے قربان جائیے، اس کے بعد اپنے پیٹ سے جب کوئی بچہ جنم دے دیتی ہے
جب اولاد کو جنم دیتی ہے تو اسی بچی کا جو ابھی بیوی بنی ہے پھر ابھی ماں بن جاتی ہے، کسی اولاد کو جنم دے دیتی ہے تو پھر اسی کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے برابر دنیا میں کسی کا کوئی مقام نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہی بچی جب باپ نے پرورش کیا، اسی بچی کی پرورش جب باپ نے کیا تو باپ کو بھی جنت حاصل۔ اسی بچی کو جب شادی کے بعد شوہر نے کھلایا پلایا تو اس کے لیے بھی کارِ ثواب۔ وہی بچی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈال دیا، یعنی اس کی جھولیوں میں اولاد کی جنت کو ڈال کر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کیا، کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا، شاید کسی نے نہیں سنا ہو۔ اسلام کے علاوہ اپنی ماں کو یہ مقام کسی نے نہیں دیا جو مقام اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بچی ہونے کی صورت میں، شادی شدہ ہونے کی صورت میں اور ماں بننے کی صورت میں، تینوں حالتوں میں، تینوں اوستھاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عطا کیا، جو مرتبہ اور وقار بخشا، وہ وقار سے یکسر سارے مذاہب، سارے ادیان خالی ہیں۔ لہذا اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے، اسلام پر سوال کسنے والے کو، جملہ چست کرنے والوں کو، اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں کے لیے قابل عبرت ہے یہ بات۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ اسلام نے ناانصافی نہیں کیا، بلکہ عورتوں کے ساتھ جو انصاف اور جو انعام و اکرام کا معاملہ اسلام نے کیا شاید کسی دوسرے دھرم نے نہیں کیا۔ منو اسمرتی کا بہت مشہور واقعہ، اسلام سے پہلے شوہر کے مر جانے کے بعد چتا کے ساتھ اس عورت کو جلانے والا طریقہ رائج تھا، رواج تھا کہ اسی کے ساتھ اس کو جل جانا چاہیے۔ چتا کا مطلب ہوتا ہے وہ لکڑیوں کا ڈھیر جس میں لاش کو جلایا جائے۔ اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ عورت کا شوہر اگر مر جاتا ہے تو وہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہے، لہذا اس کو اسی کے چتے کے ساتھ جل جانا چاہیے، یا اپنے گھر کے کسی فرد کو اگر سمجھ میں آئے تو آزادانہ طور پر جو کوئی بھی اس کے اوپر اپنی چادر ڈال کر اسے اپنا غلام بنا سکے۔ یہ رواج تھا اسلام سے، لیکن اسلام جیسے ہی آیا، اسلام عورتوں کو ایک وقار بخشا، ایک عزت بخشا، اور وہ عزت یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی 25 سال کی عین جوانی میں 40 سال کی بوڑھی عورت، دو شوہر سے ریٹائرڈ عورت، دو شوہر کے پاس سے ہو کر آئی تھی، اور صرف شوہر ہی نہیں بلکہ کئی بچے تھے۔ کئی بچے ہونے کے بعد عورت میں کیا اٹریکشن، کوئی اٹریکشن نہیں رہ جائے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی گلے سے لگا۔ حضرت خدیجہ تھی، حضرت خدیجہ پہلی بیوی، 40 سال کی عمر میں 2 شوہر کے پاس سے ریٹائر ہو کر، یعنی 2 شوہر دیکھ چکی تھی، کئی بچے ہو چکے تھے، بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہ نہیں تو اس کو نگلیکٹ کر دیا۔ جب تک وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، یہ نہیں کہ رواجن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل بستگی کے لیے، خوش کرنے کے لیے، سماج کو دکھانے کے لیے کر لیا، بات ایسی نہیں ہے۔ حقیقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وقار بخشنے کا کام کیا، دکھاوا نہیں کیا۔ ان سے شادی کی، جب تک وہ زندہ رہی تب تک کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور اتنا نیک برتاؤ، اتنا اچھا برتاؤ، حسن سلوک ایسا پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد
حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ پیش کرتے، ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ پیش کرتے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی اس لائق ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، وہ بیوہ اس لائق ہے کہ اس سے دوبارہ اثر نو ایک گھر کو آباد کیا جائے۔ وہ منحوس نہیں ہے، معاشرے میں وہ سب سے بیکار اور قابل نحوست نہیں ہے، بلکہ وہ بھی عزت کے لائق ہے، وہ بھی اس لائق ہے کہ اس کو عزت و سمان دیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش کی۔